تو آج ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کل بروز قیامت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب اور محاسبہ کرنا ہے، حساب دینا ہے۔ اللہ پاک نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، الیوم نختم، یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساری اولاد کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تو حاضر کرنے کے بعد جیسے جیسے ایک ایک انسان کا حساب و کتاب ہوگا، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں انکار کریں گے کہ اے مالک، ہم نے روئے زمین پر یہ گناہ نہیں کیے، ہم نے یہ کام نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ہر انسان سے کہ جس کا بھی حساب و کتاب ہونے کے لیے اسے قریب کیا جائے گا، اس کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ اے لوگوں تم اس وقت کو بھی یاد کرو کہ تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اور ہاتھوں کو اور انگلیوں کو حکم فرمائے گا کہ اے انگلیوں تم بتاؤ کہ اس بندے نے روئے زمین پر کیا کیا اعمال کیے تھے، تم ہاتھوں کے ذریعے آیا اس آدمی نے گناہوں کے کام کیے تھے یا کسی کی مدد کی تھی، ان ہاتھوں سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اس نے اللہ کے کلام کو اٹھایا یا کوئی دوسرے کام کیے تھے، تو آپ یقین جانیے کہ ان ہاتھوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہم سے ہمارے جسم کے ہر عضو کے بارے میں پوچھے گا، ہر حصے بدن کے بارے میں پوچھے گا کہ اے حصے بدن تم اس کے بارے میں بتاؤ، یہ بندہ دنیا کے اندر تم سے کیا کیا کرتا تھا۔ اگر ان ہاتھوں سے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہوگی یا تلاوت قرآن پاک کے لیے ہم نے ان ہاتھوں کو استعمال کیا ہوگا یا کسی کا سہارا بنے ہوں گے، تو قسم خدا وحدہ لا شریک کی قرآن پاک کی اس تفسیر کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد مفسرین کرام نے، فقہاء کرام اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ ہاتھ عرض کریں گے کہ اے مالک، اس بندے نے روئے زمین پر رہنے کے بعد ہم سے یہ کام کیے تھے، اگر برے کام کیے ہوں گے تو برائی بیان کریں گے، لیکن اگر ان ہاتھوں سے اچھائی کے کام کیے ہوں گے، تلاوت قرآن پاک کے لیے ان سے اوراق لوٹے ہوں گے یا غریبوں کی مدد کی ہوگی، تو یہ انگلیوں کے پورے بیان کریں گے کہ اے مالک، تیرے اس بندے نے ہم سے یہ کام کیے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو اے ہاتھوں تم بتاؤ اس بندے کے لیے تم کیا چاہتے ہو، تو بارگاہ الہی میں ہماری یہ انگلیاں عرض کریں گی، ہمارے یہ ہاتھ عرض کریں گے کہ اے مالک، تیرے جس بندے نے روئے زمین پر رہ کر ہم سے نیک کام کیے تھے تو اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو سامنے کھڑا کرنے کے بعد فرشتوں کی حاضری میں ارشاد فرمائے گا کہ اے ہاتھوں، اگر تم اس بندے کی موافقت کرتے ہو اور تمہارے ذریعے اس بندے نے نیک کام کیے ہیں، تو آج تمہاری سفارش کی وجہ سے اور آج تمہاری مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن تمہارے ہاتھ ہم سے کلام فرمائیں گے، کل بروز قیامت۔ اچھا، یہ زبان پر جو تالا لگے گا یہ صرف اتنی دیر کے لیے لگایا جائے گا کہ جتنی دیر حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد زبان کو کھول دیا جائے گا، کیونکہ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے تو انہیں شدت عذاب ہوگی، اس سے وہ چیخیں گے، اس سے ان کے عذاب میں اور تکلیف ہوگی۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے حساب و کتاب کے بعد انہیں کھول کر جنت کے اندر بھیجا جائے گا، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جنت کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو اے لوگوں یاد کرو اس دن کو کہ جس دن تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ آج دنیا کے اندر ان ہاتھوں سے چاہے ہم کسی کو ستا لیں یا ان ہاتھوں سے اچھے کام کر لیں، تو یقیناً یہ بروز قیامت ہمارے ہاتھ بھی ہمارے لیے سفارش طلب کریں گے اگر ہم ان ہاتھوں سے اچھے کام کریں گے۔ لیکن اگر انہی سے ہم نے ایسے کام کیے کہ جو مخالفت کے ہوں، تو یقیناً ان ہاتھوں کا وبال ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب میں دوسرے جز پر چلتا ہوں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور تمہارے کیے ہوئے کی گواہی تمہارے قدم دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے قدم گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کی کہ جو تم کیا کرتے تھے، کماتے تھے دنیا کے اندر، ان سب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں لکھا، ان قدموں کے بارے میں، یہ قدم کے جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور کتنی بڑی نعمت ہے. اے لوگوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنے حصے بدن کی نعمتی معرفت کرنا چاہتے ہو کہ یہ بدن کی نعمت کتنی بڑی ہے، تو اس آدمی سے پوچھو کہ جس کے پاس قدم نہیں ہے. اگر ان ہاتھوں کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو تو اس آدمی سے پوچھو کہ جس کے ہاتھ کسی حادثے کے اندر شکار ہو گئے، کسی گھٹنا کے شکار ہو گئے اور وہ ہاتھ اسے بیزار ہو گیا. ان آنکھوں کی نعمت پوچھنا چاہتے ہو تو اس آدمی سے پوچھو کہ جس آنکھیارہ نہیں ہے، جس کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. اس زبان کی اگر قیمت پوچھنا چاہتے ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو کسی ایسے سے پوچھو کہ جس کے پاس زبان نہیں ہے، جو گونگا ہے، جو بول نہیں سکتا. اللہ پاک نے یہ ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، ان سے اچھی چیز سنی جائے. تم ایسے آدمی سے ان کی قیمت پوچھو کہ جن کی قوت سماعت ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کسی انسان کا کوئی جزو خراب ہو جائے، کوئی آنکھ خراب ہو جائے یا قوت سماعت ختم ہو جائے، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کریم پروردگار کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے اپنے رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں کو یہ سارے اعضائے بدن بغیر کچھ لیے دے دیے. ان پر کوئی چیز کا مواخذہ نہیں فرمایا. اگر مواخذہ فرمایا ہے تو بس اس چیز کا فرمایا ہے کہ لوگوں، تم میرے محبوب کی محبت اپنے دلوں کے اندر سجا لو. اور محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے فرائض کو، کہ جو اس نے نمازوں کو ہم پر عائد کیا ہے، نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کیا جائے، اپنے والدین کی خدمت کی جائے اور اپنے پڑوسیوں کو حقوق ادا کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر لیا جائے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اے لوگو، اس دن کو بھی یاد رکھو کہ جس دن تمہارے قدم تمہارے کیے ہوئے کی گواہی دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کل بروز قیامت اللہ پاک بندوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور ہر بندے کو حاضر کرنے کے بعد اس کے قدموں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندوں کے قدموں، تم بیان کرو تمہارے ذریعے اس بندے نے کیا کیا کام کیے تھے. اگر ان قدموں کے ذریعے ہم مدارس کی طرف چلے ہوں گے یا مساجد کی طرف چلے ہوں گے یا کسی غریب و بیوہ کی مدد کرنے کے لیے ان قدموں کو ہم نے اٹھایا ہوگا، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ قدم عرض کریں گے کہ مالک، ہمارے قدموں کے ذریعے یہ بندہ تیری سجدوں کو ادا کرنے کے لیے مسجدوں کی جانب دوڑا کرتا تھا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ قدموں، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو یہ قدم عرض کریں گے کہ مالک، ہم پر کھڑے ہو کر اس بندے نے تیری عبادت اور ریاضت کی ہے، ہم پر کھڑے ہو کر اچھے کام کیے ہیں، تو اس بندے کی مغفرت فرما دے. جب قدم اس بندے کے بارے میں سفارش طرف کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدموں کی سفارش سننے کے بعد اس بندے کی مغفرت فرما دے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اے لوگوں، اس دن کو بھی یاد کرو کہ جس دن تمہارے قدم تمہارے کیے ہوئے کی گواہی دیں گے. یقیناً جو کچھ بھی ہم اس دنیا کے اندر کریں، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت یہ سب کچھ بیان کر دیں گے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بے شک اچھی ہیں، میلاد و فاتحہ ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، یا جو بھی ایک نیک کام ہیں، یقیناً وہ بھی اچھی ہیں. لیکن خود انسان کا جتنے بھی اعضائے بدن ہیں، سب سے بڑی اور مضبوط گواہی انہی کی ہوگی. اس لیے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن کم سے کم انسان اتنا بھی تصور کر لے کہ میرا بدن ہی مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر چاہے تو. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جسے مل جائے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو جتنا زیادہ ہم نیکیوں سے سجا لیں گے، یقیناً آخرت کی زندگی ہماری اتنی ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور اب یہ میں آخر میں بتاتا چلوں کہ موت کے تعلق سے ہمارے خالو کا یہاں سے انتقال ہوا، جناب محمد احمد صاحب کے والد محترم کا۔ والدین کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں، والدین پر بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن والدین کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں کے جہاں حقوق کی بات ہوگی تو پھر وہ خوشی کے پیدائش کے موقع پر اگر میلاد کی جائے گی تو اس پر بیان کی جائے، لیکن یہاں پر میں والدین کے تعلق سے ایک بات بتاتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اگر ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو کل ہمارے گزرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہے۔ اگر اس طرح سے ہمیں یاد کیا گیا تو یقیناً ہمارے لیے یہی بات کافی ہو جائے گی۔ جس کی اولاد کو دیکھ کر اس کے باپ کو یاد کیا جائے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اچھائی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اس طرح سے، تو ظاہر سی بات ہے بزرگان دین نے تو یہاں تک بیان کیا کہ جس کی تربیت اور تعلیم اس کے والدین نے اچھی طرح سے کی، جن بچوں کی، اور وہ اس حال میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر مرا کہ اس کی اولاد اس کی بھی اور اللہ کی بھی فرما بردار بن گئی، تو وہ انسان تو اس روئے زمین سے چلا جائے گا، لیکن اس کی اولاد روئے زمین پر جب تک جیے گی اور جب تک سانس لے گی اور قدم چلتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس اور ہر قدم کے بدلے اس کے والدین کو نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ تو اپنی اولاد کو ہم ایسا بنا کر کے جائیں، اور کم سے کم ایسا بنائیں، ہم دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کرائیں لیکن اتنا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعلیم پر تاکید فرمائی، اور اگر ہم قرآن پاک کی ابتدا کے بارے میں دیکھیں تو قرآن پاک کی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ تھی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم پڑھو، تم پڑھو۔ قرآن پاک کی پہلی وحی ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ تعلیم جب انسان کے پاس ہوگی، ہمارے بچوں کے پاس ہوگی، تو وہ دنیا کے اندر بھی ترقی کریں گے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ترقیوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے یقیناً۔ اور کم سے کم اتنا کر کے جائیں ہم اپنے بچوں کو کہ پوری زندگی جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، بے شک امام کا مرتبہ ایک جگہ ہے، وہ امام ہے، سر کا تاج ہے، بادشاہ ہے وہ، لیکن جب ہم اس دنیا سے جاتے ہوں تو ہمارے بچے اس حال میں ہوں کہ کل بروز قیامت جب ہمارے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے قوم جمع ہو تو وہ امام وقت کہ جو 5 وقتہ نمازیں پڑھاتے ہیں وہ امام وقت بھی پیچھے آ جائیں اور ہمارے بیٹے ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی دعاؤں کی برکت سے اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور میں محمد احمد صاحب سے بھی گزارش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخری حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اس چیز پر ضرور عمل کرنا، کیونکہ والدین کے گزرنے کے بعد ایک حق یہ بھی رہتا ہے کہ ان کی قبروں پر حاضر ہوا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ لوگوں تم اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے بارے میں بزرگان دین نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں کے قریب پڑھو۔ تو بعض بزرگان دین نے تو یہ فرمایا کہ جیسے ہی کوئی مرنے والا مر جائے تو اس کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر اسی وقت پڑھی جائے، یہ بھی لکھا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ جو وہ مخصوص لمحات ہوتے ہیں جانکنی کے مرنے کے، تو اس وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت عام کر دینی چاہیے۔ لیکن
ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس کے بارے میں اسی حدیث پاک کے تحت کہ والد والدہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو جائیں تو پھر اولاد پر ایک حق یہ بنتا ہے کہ وہ ان کی قبروں کی زیارت کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول جو اس کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اے لوگو سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں کے قریب پڑھو۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے والد، جس کی والدہ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی اولاد اس کی قبر پر حاضر ہونے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کی اولاد ان کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اس کی اولاد اگر اپنے والد والدہ یا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یا دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، آپ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ جس بندے مومن کی اولاد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور پھر درد دل کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرماتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کی یہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ پہلے تو اس اولاد کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے۔ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ طالب علم سے بھی قرآن پڑھوایا جائے یا اپنے پوتا پوتی سے بھی پڑھوایا جائے، کسی سے بھی پڑھوایا جائے، لیکن اگر اللہ پاک توفیق دے تو اگر ہم میں سے کسی کے والدین گزر جائیں تو کم سے کم ایک بار اتنا تو کر لو، ایک بار اتنا کر لو کہ کم سے کم تلاوت قرآن پاک ان کی قبر پر جا کر، یا اگر پورا قرآن پاک بھی نہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ یاسین نہ آتی ہو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کریں، الحمد شریف کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد تم اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ بزرگان دین کے اقوال کے مطابق اللہ کی رحمت سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ان کے صدقے میں ہمارے تمام آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور کئی علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔